अस्सलाम वालेकुम। ये है आईना और मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। 26 जून को यानी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को जियो न्यूज़ पर एक दस्तावेज़ी फ़िल्म नश्र हुई। उन्वान इसका था सफ़र इश्क। इस दस्तावेज़ी फ़िल्म में वो जुर्रत की गई जो अब तक कम-कम और खाल-खाल देखने में आई है। आलमी सतह पर भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसरी कोई तस्वीर या कोई उनका खाका या उनकी शख्सियत फ़िल्मों में दिखाने से एहतराज़ किया जाता रहा है। माज़ी में कभी-कभी इसकी खाका साज़ी तो हुई है, मगर ये जो फ़िल्मों में या दस्तावेज़ी फ़िल्मों में सरकार अलैहिस्सलातो व तहिय्यात को एक कैरेक्टर के रूप में दिखाने की जो जसारत है, जो जुर्रत है और जो हिम्मत है, वो बहुत खाल-खाल देखने में आई है। मगर जियो ने ये जुर्रत की और सफ़र इश्क में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके नवासों यानी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ दिखाया है। वाज़ह तौर पर इस दस्तावेज़ी फ़िल्म से अंदाज़ा होता है कि जियो न्यूज़ की जो भी टीम पस मंज़र में मौजूद है और जो इन दस्तावेज़ी फ़िल्म की ज़िम्मेदार है, वो ये तो जानती है कि ये जो खाका नश्र हो रहा है या ये जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, ये एक ज़िम्मेदारी का तकाज़ा कर रहा है। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को जिस कैरेक्टर के ज़रिए नुमाया किया जा रहा है, उनके चेहरे को ब्लर किया गया है। ब्लर किया है इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि टीम है वो पूरी तरह जानती है कि वो क्या करने जा रही है। इसी से पाकिस्तान भर में संजीदा और फ़हमीदा हलकों में ये तासुर मौजूद है कि जानते-बूझते किया गया है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि जियो का ये जो तर्ज़ अमल है, ये कोई नया नहीं है। इसकी एक तारीख़ मौजूद है और जियो के पीछे जो टीम मौजूद है उसके उस उनके ज़हनों में कोई एजेंडा भी है। यहाँ मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस मामले को सबसे पहले लाहौर में एक साहब हैं जो एक इदारा चलाते हैं द रिवाइवलिस्ट उसके ज़िम्मेदार हैं कैसर अहमद राजा साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं वो। उन्होंने सबसे पहले इस मामले को अफ़शा किया, जिसके बाद लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि जियो में आखिर हो क्या रहा है। फिर पैमरा में शिकायतें जाना शुरू हुई और फ़ौरन से पेशतर इस पर कार्रवाई की गई और 15 रोज़ के लिए जियो न्यूज़ को मुअत्तल कर दिया गया। जियो न्यूज़ की नशरियात जो मुअत्तल हुई, उसका लाइसेंस जो 15 रोज़ के लिए मनसूख हुआ या मुअत्तल हुआ, उसके पीछे भी जो खेल है, उसके बारे में अब रायज़नी हो रही है कि क्या पैमरा ने ये संजीदगी से काफ़ी शाफ़ी इक़दाम किया है या एक तरह से जियो को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। क्योंकि ये जिस नौइयत का जुर्म है, इस जुर्म की तलाफ़ी जो है वो किसी इक़दाम से होगी, सज़ा के किसी अमल से होगी या महज़ रस्मी इक़दामात से इस मामले को टाला जाएगा। ये वो नुक्ता नज़र है जो इस वक़्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। ऐसा नहीं है कि जियो अचानक कोई काम करता है। 2014 में एक फ़िल्म नश्र की थी जियो ऐसी एक हरकत कर चुका है। इसमें अगरचे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया तो नहीं गया था किसी कैरेक्टर की शक्ल में, मगर जो फ़िल्म का पस-ए-मंज़र था, वो यही था कि कुछ कैरेक्टर्स जो असहाब-ए-रसूल थे, इनके भी कैरेक्टर्स दिखाना उलमा-ए किराम के नज़दीक तौहीन आमेज़ है, मगर उन्हें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दस्तावेज़ी फ़िल्म में गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया था। इस पर बहुत ज़्यादा उस ज़माने में लेदे हुई थी, उलमा-ए किराम चीखे थे। उन्हीं दिनों में एक फ़तवा जामिया फ़ारूक़िया ने भी दिया था, द मैसेज जो फ़िल्म दस्तावेज़ी शक्ल में नश्र हुई थी जियो पर, उस पर एक जामिया फ़ारूक़िया का फ़तवा भी मौजूद है, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं। इसी तरह उस ज़माने में जब एक रद्द-ए-अमल आया तो जियो को थोड़ी-सी पसपाई इख्तियार करनी पड़ी थी। ये 2014 का पस-मंज़र मौजूद था जब जियो इस तरह की एक हरकत पर पाकिस्तान के अंदर रद्द-ए-अमल को देख चुका था। फिर 2026 में 12 साल के बाद इस तरह की हरकत जब जियो कर रहा था, तो ये कोई ऐसा अचानक अमल नहीं था क्योंकि जियो इस रद्द-ए-अमल से भी आगाह था, उलमा-ए किराम के मौक़िफ़ से भी आगाह था
اور وقتاً فوقتاً پاکستان کے اندر جو توہین رسالت کی کوششیں ہوتی رہی ہے، دانستہ کوششیں ہوتی رہی ہے، اس پر جو شور اٹھا ہے اس سے بھی واقف ہے، اور ظاہر ہے اس کی خبریں بھی جیو نیوز پر چلتی رہی ہے، اس کا ایک پورا پیٹرن اور پس منظر موجود ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ چند روز پیشتر ایک ڈرامہ ہے وہ جیو پر نشر ہوا، اس ڈرامے کا نام ہے ضبط، جس کی قسط ہے 20ویں۔ اس 20ویں قسط میں ایک ایسا سین دکھایا جا رہا ہے جس میں ایک کیریکٹر، خاتون کا کوئی کیریکٹر ہے، وہ غصے میں ہے، اور وہ غصے میں اسلامیات کی کسی کتاب کو زمین پر پھینکتی ہے۔ اس کتاب کے سر ورق پر جو تصویر ہے وہ مسجد نبوی کی ہے، اور اس کتاب میں جو مواد موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول پر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈرامے کے اس سین میں جو غصے کا ہے اس کے اظہار کے لیے کیا یہی ایک کتاب باقی رہ گئی تھی جس کے اندر سارا مواد اسلامی ہے اور جس کے سر ورق پر تصویر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ کیا ڈرامے میں ایک خاتون کے غصے کے اظہار کے لیے جو سین تھا وہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں فلمایا جا سکتا تھا؟ کیا ہم شیکسپیئر کے کسی ہیملیٹ کو یا کسی ڈرامے کو وہاں نہیں پھینک سکتے تھے؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ وار اینڈ پیس ٹالسٹوئے کی کتاب کو وہاں پھینک دیا جاتا، جین اسٹال کی کسی کتاب ناول کو وہاں پھینکا جاتا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو مغرب کی کلاسیکل کتابیں ہیں وہ وہاں رکھی جاتی اور پھینکی جاتی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ کون سا ذہن ہے، یہ اس ذہنیت کی کیا رکاکت اور خباثت ہے کہ وہ ایک کتاب وہاں رکھی گئی اور وہ کتاب یہی تھی اور پھینکی اسی کتاب کو گیا؟ تو یہ جو ذہن ہے، یہ جو پس منظر ہے، یہ جو پیش منظر ہے، یہ جو تہ منظر ہے جیو کا، یہ واضح کرتا ہے کہ اس خباثت کے پیچھے ایک منظم کوئی ذہن ہے جو کام کر رہا ہے، ایک منظم کھیل ہے جو چل رہا ہے۔ اور یہ میں ہوائی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ کراچی میں ایک ادارہ موجود ہے شعور، اس نے ہمیں ڈرامے کے اس سین سے آگاہ کیا، انہوں نے یہ معاملہ بے نقاب کیا، ان کا یہاں شکریہ ادا کرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں اس پیٹرن کو بیان کرنے کے لیے کہ جو جیو کے اندر اور جنگ گروپ کی تاریخ میں موجود ہے۔ ایک صاحب سوشل میڈیا میں بہت ایکٹیو رہتے ہیں، رعایت اللہ فاروقی صاحب، کسی زمانے میں بہت اچھا کالم بھی لکھا کرتے تھے، سوشل میڈیا پر انتہائی متاثر کن قسم کی ان کی پوسٹس ہوتی ہے، اگرچہ کچھ تنازعات کے بھی شکار رہتے ہیں، مگر رعایت اللہ فاروقی صاحب نے ایک تاریخی واقعہ یاد دلایا ہے۔ مفتی جمیل خان صاحب جو اقرا صفحے کے انچارج تھے، جنگ کا یہ مذہبی صفحہ ہے جو جمعے کے روز شائع ہوتا ہے، طویل عرصے تک مفتی جمیل صاحب اس کو ایڈٹ کرتے رہے ہیں، بہت اچھے عالم دین تھے۔ مفتی جمیل خان صاحب ہمارے بھی بہت اچھے دوست تھے، مرحوم کے ساتھ رعایت اللہ فاروقی کا جو مکالمہ ہوا ہے وہ میں آپ کو وربیٹم بتا رہا ہوں۔ رعایت اللہ فاروقی نے فیس بک پر لکھا ہے کہ لگ بھگ 35 سال پرانی بات ہے، ہم نے جنگ کے اقرا پیج کے انچارج مفتی جمیل خان شہید سے کہا، میر خلیل الرحمن بہت مذہبی فکر والے ہوں گے کہ جمعے کے روز باقاعدہ مذہبی پیج نکالتے ہیں۔ مفتی صاحب کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ آئی اور گئی، سو ہم نے اس کا سبب پوچھ لیا۔ فرمایا ایک بار عاشورہ کی خصوصی اشاعت سے قبل انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، یہ ساری کوششیں عاشورہ کے دنوں میں ہی ہوتی ہے، اور ایک مضمون بدستخط سپرد کرتے ہوئے کہا، یہ عاشورہ والی اشاعت میں شامل کر دینا۔ میں نے اپنی نشست پر پہنچ کر پڑھا تو یہ بہت ہی قابل اعتراض مواد تھا، سو میں نے شامل نہیں کیا۔ عاشورہ کے اگلے روز میری طلبی ہو گئی۔ میر خلیل نے پوچھا، مفتی صاحب آپ کو ایک مضمون دیا تھا کہ شائع کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا وہ ناقابل اشاعت تھا کیونکہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے کچھ نازیبا الفاظ تھے۔ میر خلیل الرحمن صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ شامل کر دیتے، جب شور اٹھتا تو ہم معذرت شائع کر دیتے۔ یہ میر خلیل الرحمن صاحب مفتی جمیل صاحب کو کہہ رہے ہیں، رعایت اللہ فاروقی صاحب کا یہ مفتی جمیل صاحب سے مکالمہ ہے۔ اب جو جیو کی معذرت ہے اس پر میں ابھی بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں مفتی جمیل صاحب میر خلیل الرحمن کو، لیکن سر میرا اپنا بھی تو کوئی دین ایمان ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر میر خلیل الرحمن نے کرسی کی پشت چھوڑی اور میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مفتی صاحب مجھے یہاں اخبار بیچنا ہوتا ہے، اس لیے گھر سے چلتے وقت اپنا ایمان گھر چھوڑ کر آتا ہوں، آپ کو بھی یہی مشورہ ہے؟ تو حضور اس کے بعد جو فقرے رعایت اللہ فاروقی صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں لکھے ہیں وہ میں یہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا۔
اگر آپ جیو نیوز کے طرز عمل کو دیکھیں تو ایک معذرت ہمیں ملتی ہے، ایک اقدام ملتا ہے اور ایک یقین دہانی ملتی ہے۔ معذرت سامنے آ چکی ہے، اس معذرت کے الفاظ ایک طرح سے گھمنڈ پر مبنی ہے، اپنی ایڈیٹوریل پالیسی پر اطمینان دلانے کے حوالے سے ہے۔ حالانکہ جیو نیوز کو اس سے گریز کرنا چاہیے، وہ بار بار یہ غلطیاں کرتا رہا ہے، بار بار اس کی غلطیاں منکشف ہوتی رہی ہے، تو اگر کوئی غلطی ایک بار ہو اور آئندہ کبھی نہ ہو تو یہ بات کی جا سکتی ہے۔ 2014 میں بھی یہ ہوا ہے، شور اٹھا ہے، ابھی ایک ڈرامہ چلا ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ لیکن بہرحال جیو نیوز نے جو معذرت کی ہے، اس معذرت کے الفاظ کا پوسٹ مارٹم کرنے سے میں گریز کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیو نیوز نے پیمرا کو جو جواب جمع کرایا ہے اس حوالے سے، ایک صاحب ہے علی عمران جونیئر صاحب، ان کی ایک ویب سائٹ ہے imranjunior.com، وہ اپنی اس ویب سائٹ میں ٹی وی چینلز کے اندرونی معاملات پر ہی گفتگو کرتے ہیں اور اسی کو سامنے لاتے ہیں، چشم کشا حقائق ہوتے ہیں۔ اس میں پیمرا نے جو جواب جمع کرایا ہے وہ جواب انہوں نے بیان کیا ہے کہ پیمرا نے یہ کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، غیر مشروط معافی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ریلیونٹ فیکٹس بتاتے ہیں کہ ہم نے جو حساس جو مذہبی مواد ہے اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک ایڈیٹوریل کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اس طرح کی ایک یقین دہانی کرائی ہے، اور ڈاکومنٹری کو دوبارہ نشر ہونے سے فوری روک دیا تھا۔ یہ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا، پیمرا کے اقدام سے پہلے ہی ہم نے روک دیا تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ بتا رہے ہیں کہ پیمرا نے بعد میں ایکشن لیا ہے، ہم نے پہلے ہی اس کو روک دیا تھا اور اس مواد کو ڈیجیٹل میڈیا سے بھی ہٹا دیا تھا۔ اس طرح کی جو یقین دہانیاں ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کے حوالے سے وہ بتائی ہے۔ لیکن جو imranjunior.com کو میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ دراصل 3 سوال انہوں نے اٹھائے ہیں، وہ انتہائی اہم ہے۔ اس بنیاد پر میں نے اس ویب سائٹ کا ذکر کرنا ضروری سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ جیو نیوز پر یہ یوم عاشور پر چلنے والی جو ڈاکومنٹری ہے وہ نشر ہوئی ہے، تو اس کی ذمہ داری جیو نے 2 ایسے افراد پر ڈال دی ہے جس کا کام ڈاکومنٹری بنانا یا ڈاکومنٹری کو پریویو کرنا تھا ہی نہیں۔ یہ انکشاف کر رہے ہیں عمران جونیئر۔ جیو نے جن 2 لوگوں سے زبردستی ریزائن کے لیے وہ عرصہ 20-22 سال سے جیو کے ملازم ہیں اور ماضی میں کبھی ان سے ایسا کوئی بلنڈر نہیں ہوا۔ یہ اپنے سورس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں جیو انتظامیہ صرف 3 سوالوں کے جواب دے تو ذمہ داری کا تعین آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جیو نیوز پر کسی بھی پروگرام کے چلنے کا ذمہ دار پروگرامنگ ہیڈ نہیں ہوتا؟ یہ جو پروگرامنگ ہیڈ کا ذکر یہ کر رہے ہیں، اس پر میں ان تینوں سوالوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد آتا ہوں اور اس پر بات کرتا ہوں۔ دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا یوم عاشور پر چلنے والی ڈاکومنٹری سفر عشق کو سنسر کمیٹی کی جگہ پہلے ڈاکومنٹری کو پریویو ڈاکومنٹری ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یعنی یہ جو پہلے ہونی چاہیے تھی، سنسر کمیٹی سے بھی پہلے ڈاکومنٹری ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو پریویو کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے جو سوال اٹھایا ہے، یہ ڈاکومنٹری سنسر کمیٹی کے پاس اس کے آن ایئر ہونے سے صرف 1 گھنٹے پہلے کیوں بھیجی گئی؟ اتنی حساس ڈاکومنٹری کو صرف 1 گھنٹے پہلے بھیجا گیا اور کہا اس کو جلدی جلدی QC کرے، کوالٹی چیک کرے، ہمیں جو ہے وہ اس کو آن ایئر کرنا ہے۔ تو یہ 3 سوال جو ہے وہ عمران جونیئر نے اپنی ویب سائٹ پر اٹھائے ہیں۔ اب یہ جو پروگرامنگ ہیڈ کا معاملہ ہے، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ جیو کے جو پروگرامنگ ہیڈ ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب کے صاحبزادے ہیں، معاذ غامدی صاحب۔ معاذ غامدی صاحب کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش میں ہیں۔ جیو نیوز کے دفتر کے اندر بہت سارے شواہد ہیں جو ان کے خلاف ہیں، ان پر اخلاقی نوعیت کے سنگین الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ مذہب کا ایک لبرل تصور پیدا کرنے کے حوالے سے ان کے والد صاحب کی فکر پر بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اب یہ جو پروگرامنگ ہیڈ ہے، یہ اس کے کتنے ذمہ دار ہیں اور کیسے وہ ذمہ دار ہے، اس پر تو ظاہر ہے بات چیت ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ میں یہاں ابھی ابتدا میں گریز کر رہا ہوں۔ معاذ غامدی صاحب کے حوالے سے کچھ اور معاملات بھی ہے، اس کو ایک ذرا کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن بہرحال پروگرامنگ ہیڈ کے طور پر جن 3-4 لوگوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان میں جاوید احمد غامدی صاحب کے یہ صاحبزادے بھی ذمہ دار قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ویب سائٹ ہے علی عمران جونیئر صاحب جو آگاہ ہیں اندرونی معاملات سے، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔
जियो न्यूज़ ने अब पेमरा को ये जो कहा है कि हमने वो मुलाजमीन जो इसके जिम्मेदार है उनको बरतरफ कर दिया है, इस हवाले से एक तबसरा मैं आपको कराची प्रेस क्लब के सदर है फाजिल जमीली साहब, उनका भी जो फेसबुक में आया है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ये तबसरा देख भी रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि मीर शकील को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, मीर शकील, जब मुलाजमीन की मेहनत से आने वाले पैसे अपनी जेब में रखते हो तो इनसे होने वाली गलती को भी अपनी गलती समझो, खुद माफ़ी मांगो और अपनी तस्वीर शाया करो। मुलाजमीन को बरतरफ करने के बजाय अपनी बरतरफी का ऐलान करो। ये फाजिल जमीली साहब कह रहे हैं फेसबुक पर, इनकी आप प्रोफाइल में देख सकते हैं, आपको दिखा भी रहा हूं मैं। तो बहरहाल इस तरह के तबसरे हो रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ एक आखिरी बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। वो मजहबी जमातें जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती है, इल्म मुस्तफ़ा को अपने फ़िक्र की बुनियाद बनाती है, तसव्वुर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़हनों में रखती है और इश्क़ मुस्तफ़ा से अपने सीने को गरमाए रखती है और दावा करती है अलम मुस्तफ़ा बुलंद करने का, वो उलमाए कराम, वो मजहबी जमातें खामोश क्यों है? अभी तक जियो के हवाले से वो रद्द-ए-अमल मतलूबा क्यों पैदा नहीं हो सका, जो किसी नामालूम बस्ती में नासमझ और उम्र के एतबार से भी सवालात उठाए जाते हैं, जिन पर उनके खिलाफ ऐसे ही इल्ज़ामात पर उठता है और एक गलगला बुलंद हो जाता है। तौहीन रिसालत के माज़ी के वाक़यात की तरह इस वाक़ये में उलमा इकराम की मसलहत आमेज़ खामोशी क्यों है? जैसा कि सोशल मीडिया पर बयान किया जा रहा है कि ये उलमा इकराम जो शोहरत की भूख अब रखते हैं, टीवी की जगमगाती स्क्रीनों पर जलवागर होना चाहते हैं और अपने आप को जंग की छपने वाली प्रेस रिलीज़ों में ज़िंदा रखना चाहते हैं, वो मसलहत की चादर ताने सो रहे हैं, खामोश क्यों हैं? क्या तौहीन रिसालत का ये मामला किसी क्रिश्चियन लड़की के तौहीन रिसालत के मामले से मुख्तलिफ है? क्या जियो की तौहीन रिसालत उन लोगों की तौहीन रिसालत से अलग है कि जिन पर यहाँ जुलूस निकला करते थे और शोर हुआ करता था? एक दूसरों पर उंगलियां उठाने से और एक दूसरों के ऊपर जिम्मेदारियां डालने से ये तकाजा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है, ये पूरा नहीं होगा। शोहरत की भूख, मकबूलियत की ये हविस और टीवी स्क्रीनों पर दिखने का ये शौक कहीं हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़ों से दूर न कर दे। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जियो एक नौकरी जो क्रिएट कर रहा है उलमा इकराम को निगरानी की, उसकी तलब और हविस भी कहीं मौजूद है? सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या जियो ऐसी स्क्रीन पर कि जहाँ इस तरह का रकाकत आमेज़ अमल हुआ हो, वहाँ क्या हमें दिखना भी चाहिए? क्या अगर उस स्क्रीन पर हमें मौका भी मिले तो हमें वह जाना भी चाहिए? आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।